أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56، 55 اور 56. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ بھی یاد کرو میرا ایک احسان، یاد کرو وہ وقت کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں ہم نے اس وقت تک ایمان نہیں لانا. اس کی سزا پر ہم تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر بجلی گر گئی اور تم جو ہے نا تمہیں ہم نے اس موت کے بعد یعنی مر گئے تھے یہ سب، تو تمہیں دوبارہ ہم نے زندگی دی تاکہ تم ہمارا شکر ادا لاؤ، تاکہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور ان کی بہت بڑی نافرمانی، بہت زبردست گستاخی کی ان کو یاد دلائی کہ وہ ایسی گستاخی تھی کہ اس پر بھی یہ قتل ہو سکتے تھے، ختم ہو سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی اور پھر نئی زندگی دی. ان کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے سبب اللہ نے ان کو نجات دی. یہ واقعہ جو ہے نا سورہ الاعراف میں بہت تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ. آیت نمبر میرا خیال ہے وہاں پر ہے 155 نمبر ہے، تو وہاں تفصیلات جو ہے نا اس کی بہت خوبصورت انداز میں وہاں پہ جو ہے نا اس پر ڈسکشن ہوگی. 155 160 سے اوپر ہے، 167 ہے میرا خیال. تو اس کے اوپر وہاں ڈیٹیل میں بات ہوگی. یہاں مختصراً جو ہے نا بس یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور احسان یاد دلا رہے ہیں اپنا کہ دیکھو پہلے تمہیں توبہ تم لوگوں کی قبول کی، کئیوں کو معاف کر دیا، پھر اس کے بعد جو بدبخت تھے، گنہگار تھے، جنہوں نے کفر پہ قائم رہے، جنہوں نے انکار کر دیا سیدھے ہونے سے، یعنی کہ وہ مشرک ہی رہنا چاہتے تھے، اسلام کے بعد کافر ہوئے نا تو وہ مرتد کہلائے، ان کو قتل کیا قوم کے اندر. یعنی کہ اب ظاہری حالت میں سارے کے سارے مومنی بچے، سارے کے سارے کلمہ گو بچے، سب کے سب مسلمان بچے. ان مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 70 لوگ، چنے ہوئے لوگ، بہترین لوگ جو ہے نا ان کو موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے کوہ طور پر. جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام انہیں ان کو دکھانے کہ میں کیسے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، تو ان ظالموں نے وہاں کیا حرکت کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بھئی ہم تو نہیں مان لائیں گے. یعنی کہ مسلمانوں میں سے ہی لوگ پھر ایک اور جماعت نکل آئی، 70 کے 70، وہ بھی 70 چھوٹے موٹے نہیں، ایلیٹ کلاس، یعنی مسلمانوں کی ایلیٹ کلاس، ناٹ ایلیٹ کلاس ان ویلتھ، دولت والی ایلیٹ کلاس نہیں، دین کی ایلیٹ کلاس، یعنی کہ بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ. ان پہنچے ہوئے نے یہ ظلم کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے وہاں انکار کر دیا کہ نہیں جی ہم تو نہیں مانیں گے. اللہ سے کو اپنا آپ ظاہر کرے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. ظاہر کیا ہونا تھا؟ یعنی کہ دیکھیں نا یہ ڈیمانڈ ایسی ہے جو آج بھی دہریے کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے. آج کے کانٹیکسٹ میں بھی اس بات کو تھوڑا سا دیکھ لیں. ان ظالموں سے یہ پوچھے کہ کیا تم میں اللہ کو دیکھنے کی سکت یا طاقت ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے اللہ کو دیکھنے کی جرت کی؟ دو باتیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تجھے مانوں گا ہی نہیں جب تک دیکھوں نا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور ہے، وہ ایک لاڈلے کی خواہش تھی، مگر اس کو بھی اللہ نے کہا نہیں، تم نہیں اس قابل، تمہارے اندر یہ سکت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں. چیک کرنا ہے تو ایک پہاڑ کو دیکھ لو، یہ پہاڑ میری اگر تجلی کو بھی برداشت کر گیا تو تم پھر دیکھ لینا. یعنی تجلی ربی، رب کا دیدار نہیں، صرف اس کے رب کے نور کی ایک تجلی جو تھی وہ نہیں برداشت ہو سکی. دوسری جماعت وہ ہے جو آج کل کے دہریے کرتے ہیں، وہ پہلے تو ہو جاتے ہیں کافر، بالکل اسلام سے انکار، رب کو ماننے سے انکار. بھئی ایک ذات کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، آپ نے اس کو دیکھ کے کیا کر لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھ بھی لیں گے انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں. تو دہریے بھی یہی کام کرتے ہیں. تو ان سے میں پوچھتا ہوں تمہارے پاس تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے. پھر ایک تھرڈ آرگیومنٹ
ان لوگوں کے لیے نکلتا ہے. پہلا تو میں نے بتا دیا مومنوں کی جماعت جو اللہ کو دیکھنے کی خواہش رکھتی ہے ان کو تو اللہ نے دیدار قیامت کے دن کروا دینا ہے، جیسے اس کی ذات کو اس کی شان کے لائق ہے، جیسے وہ سمجھتا ہے مناسب. ہمیں نہیں پتا وہ کیسا ہوگا، ٹھیک ہے نا. ہم اس کو مجسم میرے آپ کی شکل نعوذ باللہ یا کوئی بہت بڑا پہاڑ جیسا انسان نہیں ہم نے سمجھنا نعوذ باللہ. اللہ کو مجسم نہ سوچیے گا، وہ بھی کفر ہے. تو وہ جماعت تو انشاءاللہ محفوظ ہے. دوسری جماعت وہ جنہوں نے شرط رکھ دی کہ دیکھ کے ایمان لائیں گے. یہ دیکھ کے جو ایمان لانے والے ہیں نا وہ تب بھی تھے، آج بھی ہیں. اس میں دہریوں کا رد ہے. تو یہ جس نے جرت کی ان کی یہ سٹوری ایویڈنس ہے، کیونکہ یہ ایویڈنس مانتے ہیں نا کہ ہمیں ایویڈنس دکھاؤ، ثبوت دو. بھئی ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ جو جو دیکھنا چاہتا تھا، چاہے وہ مومن تھا چاہے وہ غیر مومن تھا، وہ اس قابل نہیں تھا، اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کا بیڑا غرق اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے وہ شرط رکھی کہ ان کو یہ نہ سمجھ آئی کہ رب کو اگر میری آنکھوں نے دیکھ لیا نا اس دنیا میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ انفائنائٹ نہیں ہے، کیونکہ میرا ویژن، میری آنکھیں جو ہیں اس کی بھی لمٹ ہے، وہ فائنائٹ ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے. محدود بصارت کے اندر ایک لامحدود ذات کیسے سما سکتی ہے؟ ایک فائنائٹ ویژن کے سامنے انفائنائٹ پرسنالٹی کیسے فٹ ہو سکتی ہے؟ اگر وہ فٹ ان ہو گئی تو وہ میری آنکھوں کی کینوس میں وہ آ گئی ہے تو وہ تو اللہ ہی نہیں رہا، وہ تو کچھ اور ہے، پھر وہ غیر اللہ ہے، وہ شیطان ہو سکتا ہے نعوذ باللہ. اللہ نہیں ہو سکتا جو میری آنکھوں میں سما جائے. جو آنکھوں میں سما جائے وہ رب نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ بات. تو انہوں نے یہ جرت کی اور ان پہ تجلی پڑی، اللہ کی طرف سے بجلی گری، ان پہ نور کی تجلی نہیں پڑی، ان پہ عذاب کا کوڑا برسا اور یہ سب کے سب وہیں مر گئے، ایک ایک کر کے مرا. اور اللہ نے کہا تم دیکھ رہے تھے کہ تمہارا کیا حشر ہوا. مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ یہ بے وقوف ہیں، نالائق ہیں، یہ ان کی یہ سفہا ہیں، ان سفہا ان نالائقوں کی وجہ سے ہمیں نہ مارنا، ہم پہ رحم کرنا. میں ان لوگوں کے بغیر پیچھے گیا نا تو پوری کی پوری قوم نے پاگل ہو جانا کہ ہمارے تو وہ بڑے بڑے علماء تھے، سارے اسکالرز گئے تھے، وہ سارے کے سارے اسکالرز ہی ختم ہو گئے. موسیٰ کدھر مار دیا ان کو نعوذ باللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کو ایک نئی زندگی دی. آپ بتائیں میں آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ دوبارہ اس دنیا میں دو زندگیاں آپ کو ملیں؟ میٹافوریکلی تو بہت بولتے ہیں کہ وہ فلاں ایکسیڈنٹ میں بچا اس کو نئی زندگی ملی، مگر حقیقتاً واقعی ریئلسٹکلی ایک مردے کو دوبارہ زندہ کر دینا یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان تھا. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ زندگی دی. اللہ نے کہا اتنا بڑا میرا تم پر احسان ہے، میرا اب شکر کرو، ایمان لاؤ، میرے نبی کو مانو، پچھلے نبیوں کو بھی مانو، اس نبی کو بھی مانو. تو یہ اللہ اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ اتنی زبردست نافرمانیوں کے باوجود، بچھڑے والے واقعے کے بعد بھی، تمہارے نیکوں کے اندر بھی جو کام جنہوں نے خراب کیا میں نے ان کو بھی معاف کیا، اور بدلے میں ان کو صرف یہ کہا کہ شکر کرو اپنے رب کا، اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. آج بھی وہی تمہیں میں یاد کرا رہا ہوں، اپنا احسان، اپنی نیکی. اور اس امت پہ بھی یہ سوچنا چاہیے، ہم مسلمان بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہم پہ احسانات ہیں. کہاں نہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی غیبی طریقے سے ایسے ایسے موقعوں پہ مدد کی ہے کہ واقعی پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جس نے ہمیں بچایا، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے. تو ہمیں بھی اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے ہر وقت. ان احسانوں کا جو ذکر ہو رہا ہے اس قوم کے سامنے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس وقت مسلمان ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہمیں بھی جو کلمہ گو ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی زبردست نافرمانیاں کریں گے، کوئی ارتداد پہ جا رہا ہے، کوئی الحاد پہ جا رہا ہے، کوئی اپنے ایمان پہ شک میں پڑا ہوا ہے، سوچنا چاہیے کہ اللہ کا احسان مانے کہ اللہ کی کوئی بجلی نہیں گری، اللہ نے ہمیں فوراً سزا نہیں دی. ان سے بھی زیادہ ہم پہ احسان ہے کہ ہم پہ فوراً بجلیاں نہیں گرتی. تو ہمیں اس احسان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. واللہ اعلم.